صفحہ نمبر 79 بہشتی زیور۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سو جو عورتیں نیک ہیں، اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے اس کتاب یعنی بہشتی زیور، جس میں مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات درج ہیں۔ لکھنے والے ہیں حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ۔ سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے کہ عورتوں کو تعلیم دینا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے۔ آج کل کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں چونکہ پرایا دھن ہے، اس لیے ان کو تعلیم دلوانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بچے چونکہ گھر میں رہتے ہیں بیٹے، ان کو دلوانا ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے کہ عورتیں مرد جو مرضی کرتے رہیں، وہ پانی ڈال کے دھو کے پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں، اور عورتیں ذرا سا گناہ کریں تو وہ بیکار ہو جاتی ہیں زندگی بھر کے لیے۔ یہ بھی لوگوں کا کنسیپٹ ہے جو کہ قرآن کو پسند نہیں ہے، حضور کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اس کا بیان چل رہا ہے۔ پردہ کے ساتھ حاصل نہیں کیے جا سکتے جو خواص علوم پر موقوف ہیں، پردہ کے ساتھ حاصل نہیں کیے جا سکتے، اس لیے عورتوں کے لیے یہ تعلیم بالکل فضول اور ان کے وقت کی اضاحت ہوگی، بلکہ فضول سے متجاوز ہو کر ہر طرح مضر ہوگی، جیسے کہ عنقریب ان مضار کا بیان بھی آئے گا۔ بہرحال یہ علوم جن کا لقب تعلیم جدید سے ہے، عورتوں کے لیے ہرگز زیبا نہیں، البتہ فنون دنیا میں سے بقدر ضرورت لکھنا اور حساب اور کسی قسم کی دستکاری کہ اگر کسی وقت کوئی سرپرست نہ رہے تو عفت کے ساتھ 4 پیسے کما سکے۔ یہ مناسب ہے۔ رہا قصہ شائستگی کا، تو جس کا دل چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے کہ علوم دین کی برابر دنیا بھر میں کوئی دستور العمل اور کوئی تعلیم شائستگی اور تہذیب نہیں سکھلاتی۔ چنانچہ وہ شخص لیجئے جس پر علم دین نے پورا اثر کیا، اور ایک وہ شخص لیجئے جس پر تہذیب جدید نے پورا اثر کیا ہے، پھر دونوں کے اخلاق و معاشرت و معاملہ کا موازنہ کیجئے تو آسمان و زمین کا تفاوت پائے گا۔ البتہ اگر تہذیب و تکلف کا نام کسی نے اثر کیا ہے، تہذیب رکھ لیا ہے، تو اس کی یہی غلطی ہوگی کہ ایک مفہوم کا مصداق اس نے غلط ٹھہرایا، اور اگر کسی کے ذہن میں اس وقت کوئی دیندار ایسا آیا ہو جس میں تہذیب بے حقیقی کی کمی ہو، تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس نے علوم دینیا کا پورا اثر نہیں لیا، یعنی دین کی اجزاء متعدد ہیں، عقائد و اعمال و معاملات و معاشرت و اخلاق باطنہ۔ بعض لوگ صرف نماز روزہ کے احکام کے جاننے کا علم دین اور ان احکام کی پابندی کرنے والوں کو دیندار کا لقب دے دیتے ہیں، سو خود یہی غلط ہے، اور سب اجزاء مذکورہ کے احکام ضروریہ کا اچھی طرح جاننا علم دین اور سب کی پابندی دینداری ہے۔ سو جس کو دیندار لقب دے کر کلیبت تہذیب قرار دیا گیا ہے، وہ واقعہ میں سب اجزائے دین کا مستعب نہیں، اور کلام اس میں ہے کہ جس نے سب اجزاء کا اثر لیا ہو، بس وہ شبہ رفع ہو گیا۔ بندہ نے اس قسم کے شعبات کے جوابات کے لیے رسالہ حقوق العلم لکھا ہے، جو قابل ملاحظہ ہے۔ غرض تہذیب علم دین کی برابر کسی علم سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہی علم دین تو ہے جس نے سلف میں اپنے اثر سے وہ اخلاق و شائستگی پیدا کی کہ خود یورپ کو بھی اس کا اعتراف بلکہ اس سے اقتراف بھی ہے، مگر ہم اپنے گھر کی دولت سے بے خبر ہو کر دوسروں سے اس کی دریوزہ گری کر رہے ہیں۔ بعض آدمی اپنی لڑکیوں کو آزاد و بے باک عورتوں سے تعلیم دلواتے ہیں۔ یہ تجربہ ہے کہ ہم صحبت کے اخلاق و جذبات کا آدمی میں ضرور اثر آتا ہے، خاص کر جب وہ شخص ہم صحبت ایسا ہو کہ مطبوع اور معظم بھی ہو، اور ظاہر ہے کہ استاد سے زیادہ ان خصوصیات کا کون جامع ہوگا، تو اس صورت میں وہ آزادی و بے باکی ان لڑکیوں میں بھی آئے گی۔ اور میری رائے میں سب سے بڑھ کر جو عورت کا حیا اور انقباض طبی ہے، اور یہی مفتاح ہے تمام خیر کی، جب یہ نہ رہا تو اس سے
پھر نہ کوئی خیر متوقع ہے نہ کوئی شر مسبعد ہے، ہر چند کے حکم عام ہے، لیکن میرے نزدیک ماشاہت کا عموم نساء کے لیے بہ نسبت رجال کے زیادہ ہے، اس لیے کہ مردوں میں پھر بھی عقل کسی قدر مانے ہے اور عورتوں میں اس کی بھی کمی ہوتی ہے، اس لیے کوئی معنی ہی نہ رہے گا۔ اسی طرح اگر استانی ایسی ہو لیکن ہم سبق اور ہم مکتب لڑکیاں ایسی ہوں تب بھی اس کے قریب مضرتیں واقع ہوں گی۔ اس تقریر سے دو خرابیوں کا حال بھی معلوم ہو گیا ہوگا جس کا اس وقت بے تکلف شیوع ہے۔ ایک، لڑکیوں کا عام زنانہ اسکول بنانا اور مدارس عامہ کی طرح اس میں مختلف اقوام اور مختلف طبقات اور مختلف خیالات لڑکیوں کا روزانہ جمع ہونا، گو معلمہ مسلمان ہی ہو، یہ آنا ڈولیوں میں ہی ہوگا اور گو یہاں آ کر بھی پردہ ہی کے مکان میں رہنا ہو، لیکن تاہم واقعات نے دکھلا دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔